السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرو شرحان سیریز کے آنے والے آخری ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا پہلا منظر بظاہر صرف ایک فتح کی جھلک محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری سیزن بلکہ پوری عثمانی جدوجہد کے ایک عظیم باب کے مکمل ہونے کا اعلان دکھائی دیتا ہے۔ منظر کا آغاز بلند و بالا فصیلوں سے ہوتا ہے، جہاں عبد الرحمن الب کے زیر قیادت عثمانی غازی عظمت اور فخر کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تیز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ عثمانی پرچم آسمان کی وسطوں میں لہرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ منظر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے برسوں کی قربانیوں، بے شمار شہادتوں اور مسلسل آزمائشوں کے بعد کامیابی خود عثمانیوں کے قدم چومنے آ گئی ہے۔ اس منظر کی سب سے اہم بات عبد الرحمن کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ عبد الرحمن صرف ایک سپہ سالار نہیں بلکہ عثمانی وفاداری، استقامت اور قربانی کی علامت بن چکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ وہی قلعہ یا اہم مقام ہو جس کے لیے عثمانیوں نے طویل عرصے تک جنگ لڑی۔ شاید اس فتح کے پیچھے وہ تمام قربانیاں پوشیدہ ہو جو بران الب، درسن اور دیگر غازیوں نے اپنی جانیں دے کر ممکن بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ فصیلوں پر لہراتے ہوئے پرچم صرف فتح کی علامت نہیں بلکہ ان شہیدوں کی یاد بھی محسوس ہوتے ہیں جنہوں نے اس دن کو دیکھنے کا خواب تو دیکھا مگر خود اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ آخری ایپیسوڈ کے آغاز میں اس فتح کو خصوصی اہمیت دی جائے گی، کیونکہ ایک عظیم سلطنت صرف میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے سے نہیں بنتی بلکہ قلعوں، شہروں اور سرحدوں پر اپنا نشان ثبت کرنے سے بنتی ہے۔ عثمانی پرچموں کا فصیلوں پر لہرانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب عثمانیوں کا اقتدار صرف ایک خواب نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے جسے کوئی آسانی سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس منظر کے ذریعے مصنفین ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ عثمانیوں کی اصل طاقت صرف تلواروں میں نہیں تھی بلکہ ان لوگوں میں تھی جو ہر مشکل کے باوجود اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عبد الرحمن کا اس موقع پر موجود ہونا اسی استقامت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شاید آنے والے مناظر میں وہ اپنے شہید ساتھیوں کو یاد کرے یا ان قربانیوں کا ذکر کرے جنہوں نے اس کامیابی کی بنیاد رکھی۔ اس منظر کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نئی مہم کے آغاز کا اشارہ ہو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی فتوحات اکثر مزید بڑی ذمہ داریوں کو جنم دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ قلعے کی فتح کے بعد اورحان اور اس کے غازیوں کے سامنے ایک اور عظیم مقصد کھڑا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ فتح کے باوجود ماحول میں مکمل سکون کے بجائے ایک نئے سفر کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز عثمانی پرچم محسوس ہوتا ہے۔ وہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک خواب اور ایک ایسی جدوجہد کی علامت بن جاتا ہے جس نے بے وطن قبیلوں کو ایک عظیم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اور یہی منظر ختم ہوتی ہی ہمارے دلوں میں ایک سوال شدت سے ابھرتا ہے، کیا یہ فتح عثمانیوں کے سنہری دور کا آغاز ہے یا پھر آخری معرکہ ابھی باقی ہے جو اس عظیم سلطنت کی قسمت کا فیصلہ کرے گی؟ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ منظر پورے ٹریلر کے سب سے پرسکون، جذباتی اور دل کو چھو لینے والے مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ منظر نہ تلواروں کی جھنکار رکھتا ہے، نہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور، نہ جنگی نعروں کی گونج، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایسا درد، ایسی یادیں اور ایسی خاموشی پوشیدہ ہے جو کئی جنگی مناظر سے زیادہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ منظر میں جرکو طائب اپنے مرحوم ساتھی بران الب کی قبر کے پہلو میں لیٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی نگاہیں آسمان کی وسطوں میں گم ہوتی ہے، جیسے وہ زمین پر موجود نہیں بلکہ اپنے یادوں کے سفر میں بہت دور نکل چکا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی محسوس ہوتی ہے، گویا وہ اپنے دل کی وہ باتیں اپنے شہید دوست سے کر رہا ہو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ منظر پہلی نظر میں صرف ایک دوست کے اپنے مرحوم ساتھی کو یاد کرنے کی کیفیت محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کئی گہرے جذبات پوشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جرکو طائب کے ذہن میں وہ تمام دن گردش کر رہے ہوں جب وہ اور بران الب ایک ساتھ میدان جنگ میں اترتے تھے، ایک ساتھ ہنستے تھے، ایک ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے تھے اور سلطنت کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے لڑتے تھے۔ اب جب بران اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو شاید جرکو طائب پہلی بار اس خلا کو شدت سے محسوس کر رہا ہو۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ آخری ایپیسوڈ میں یہ منظر جرکو طائب کی شخصیت میں ایک نئی تبدیلی کی بنیاد بنے،
کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے کسی قریبی ساتھی کی جدائی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ برہان الب کی یاد ہجر قطائبہ کو آنے والے آخری معرکے میں غیر معمولی جرت اور عزم عطا کرے۔ شاید وہ اپنے دل میں یہ عہد کر رہا ہو کہ جس مقصد کے لیے برہان نے جان دی تھی وہ مقصد ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس منظر میں جرقطائی صرف برہان کو یاد نہ کر رہا ہو بلکہ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے رہا ہو، کیونکہ مسلسل جنگوں، شہادتوں اور قربانیوں کے بعد انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس سفر کی قیمت کیا تھی۔ شاید وہ اپنے شہید دوست سے خاموشی میں یہی سوال کر رہا ہو، اور شاید اس کے دل میں جواب بھی موجود ہو کہ سلطنت کا قیام اور حق کی سربلندی ہی ان تمام قربانیوں کا مقصد تھا۔ آسمان کی طرف اس کی مسلسل نظریں بھی ایک خاص علامت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف بادلوں کو نہیں دکھ رہا بلکہ اپنے شہید ساتھیوں کی روح سے گفتگو کر رہا ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو برہان، ہم ابھی تک تمہارے مشن پر قائم ہیں، ہم ابھی تک وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس کا خواب ہم نے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ یہی چیز اس منظر کو مزید جذباتی بنا دیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے معرکے میں جرقطائبہ برہان الب کی یاد کو اپنی طاقت بنائے۔ شاید آخری جنگ کے دوران کوئی ایسا لمحہ آئے جب اسے اپنے شہید دوست کی نصیحتیں، اس کی بہادری یا اس کی قربانی یاد آئے اور وہ دشمن کے سامنے فولاد کی دیوار بن جائے، کیونکہ تاریخ میں کئی بار شہیدوں کی یاد زندہ لوگوں کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز خاموشی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی خاموشی جس کے اندر برسوں کی دوستی، بے شمار یادیں، قربانیوں کا درد اور مستقبل کی امیدیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور یہی منظر ختم ہوتی ہی ہمارے دل میں ایک سوال شدت سے ابھرتا ہے، کیا جرقطائبہ اپنے شہید دوست برہان الب کے خواب کو آخری معرکے میں حقیقت کا روپ دے پائے گا، یا پھر آنے والے جنگ اسے بھی ایک ایسی آزمائش سے گزارے گی جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ اگلا منظر بلا شبہ دوسرے ٹریلر کا سب سے طاقتور، ولولہ انگیز اور تاریخ ساز منظر محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک سپہ سالار کے اپنے لشکر سے گفتگو نہیں بلکہ ایک ایسی تقریر معلوم ہوتی ہے جس کے اندر صدیوں کی جدوجہد، قربانیوں کی داستان اور ایک عظیم قوم کا خواب سمٹ آیا ہو۔ اس منظر میں سلطان اورحان میدان جنگ کے وسط میں اپنے غازیوں کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں سپاہی موجود ہوتے ہیں جن کے چہروں پر عزم، آنکھوں میں چمک اور دلوں میں شہادت کی آرزو محسوس ہوتی ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت ہوتا ہے، جیسے ہر شخص اورحان کے اگلے الفاظ کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر سلطان اورحان اپنی پر اثر آواز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے غازیوں، اے میرے دلیر اور بے خوف جنبازوں جو کفن کندھوں پر اٹھائے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے تاب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اورحان صرف جنگ کی تیاری نہیں کر رہا بلکہ اپنے غازیوں کے دلوں میں ایک نئی روح پونک رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ تقریر آخری اور فیصلہ کن معرکے سے چند لمحے پہلے کی ہو، جب عثمانیوں کے سامنے دشمن کی سب سے بڑی طاقت موجود ہو اور ہر سپاہی جانتا ہو کہ اگلے چند گھنٹوں میں تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اورحان کی گفتگو میں صرف جوش نہیں بلکہ ایک گہرا تاریخی شعور بھی محسوس ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایک ایسا بے وطن قبیلہ تھے جو اپنے لیے زمین اور وطن کی تلاش میں تھا، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف موجود سپاہیوں سے نہیں بلکہ پوری عثمانی تاریخ سے مخاطب ہو۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اورحان اپنے غازیوں کو یاد دلانا چاہتا ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے کس طرح سخت ترین حالات کا سامنا کیا، کیسے ہجرتیں کی، کیسے بھوک، غربت اور دشمنی برداشت کی، اور پھر انہی مشکلات سے ایک عظیم ریاست کو جنم دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک مضبوط ریاست بن گئے، تو یہ جملہ صرف فخر کا اظہار نہیں بلکہ ایک حقیقت کی یاد دہانی محسوس ہوتا ہے۔ گویا اورحان اپنے سپاہیوں کو بتا رہا ہو کہ وہ کسی معمولی قبیلے کے افراد نہیں رہے بلکہ ایک ایسی سلطنت کے محافظ ہیں جس کے خواب میں بے شمار شہیدوں کا خون شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تقریر میں جذبات کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ اس منظر کا سب سے مؤثر حصہ وہ ہے جب اورحان غلامی کی زنجیروں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، انہوں نے ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہا لیکن ہم نے زنجیریں توڑ ڈالی اور انہیں زمین پر دے مارا۔ یہ الفاظ صرف ماضی کے واقعات کی طرف اشارہ نہیں کرتے
بلکہ موجودہ جنگ کے مقصد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اورحان اپنے سپاہیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہو کہ آج کا معرکہ صرف زمینوں یا قلعوں کے لیے نہیں، بلکہ آزادی، عزت اور آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس تقریر کے بعد عثمانی لشکر پہلے سے کہیں زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترے، کیونکہ تاریخ میں کئی بار ایک عظیم رہنما کے چند الفاظ ہزاروں تلواروں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہیں۔ شاید یہی تقریر وہ لمحہ بن جائے جو سپاہیوں کے دلوں سے خوف ختم کر دے اور انہیں فتح یا شہادت میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے تیار کر دے۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز اورحان کی قیادت محسوس ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک سلطان کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے رہنما کے طور پر سامنے آتا ہے جو اپنی قوم کو اس کی ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی طرف لے جانا جانتا ہے۔ اور یہی منظر ختم ہوتی ہی ہمارے دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگتا ہے، کیا سلطان اورحان کی یہ ولولہ انگیز تقریر عثمانیوں کو تاریخ کی سب سے عظیم فتح دلائے گی، یا پھر اس عظیم مقصد کی قیمت ایسی قربانیوں کی صورت میں ادا کی جائے گی جنہیں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔